لکی نمبرز، کلرز اور ڈیز کے بارے میں اور سٹونز کے بارے میں کہ کون سا سٹون آپ کو سوٹ کرتا ہے. جی دوبارہ سے آپ کی طرف میں آتی ہوں. یہ رنگوں کی بات ہے. روحانیت میں رنگوں کی بہت اچھی ایک روحانی طور پر اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی پیدا کی گئی تمام چیزیں جو ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. یہ جتنے بھی رنگ ہیں کائنات کے، جتنے بھی جیسے سٹونز ہیں، پتھروں میں رنگ ہوتے ہیں، کپڑوں میں رنگ ہوتے ہیں، مختلف عمارتوں میں رنگ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ رنگینی جو ہے یہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے. اب جیسا کہ ہر انسان کے لیے ہر خوراک سوٹیبل نہیں ہوتی، مناسب نہیں ہوتی، کیونکہ ہر جسم کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں، کچھ نقصان دہ ہوتی ہیں. تو یہ ایک راہبر اور رہنما جو ہے، جو ان تمام علوم پر دسترس رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، تو وہ بتا سکتا ہے. جیسا کہ سٹونز ہیں، اگر سٹونز کے حوالے سے بات کی جائے تو سٹونز کے اندر بھی ایسی لہریں ہوتی ہیں، ایسی ویوز ہوتی ہیں جو انسان پر اثر کرتی ہیں. ہر چیز انسان پر اثر کر رہی ہے اور انسان بھی ہر چیز پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ ایک ایکشن ری ایکشن کا عمل ہے. ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت اچھے اور برے روحانی محرکات انسان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ان محرکات میں انسان کو اپنی ثابت قدمی ظاہر کرنی چاہیے. جیسا کہ سٹونز کی بات ہے، اور سٹونز کے پہننے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کی شخصیت میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن سٹون پہننے کے وقت آپ کو یہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کون سا سٹون آپ کے لیے سوٹیبل ہے. سٹون جو ہے اس کا نکالنا ایک اچھا اسٹرالوجر جو تمام سیاروں اور ستاروں کی پوزیشن کو سمجھتا ہو، جو ایک انسان کے برتھ چارٹ میں یہ پوزیشن دیکھتا ہو کہ سب سے اچھا سٹون اس کے لیے کون سا سیارہ جو ہے اس کا ایسا ہے جس میں اس کو یہ سٹون مناسب رہے گا. اور کوئی بھی سٹون ہمیشہ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا. یہ ان کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں. اچھا، میں یہاں سٹونز کے حوالے سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ایکوریٹ ڈیٹ آف برتھ نہیں ہوتی، ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں ان کے، تو ایسی صورت میں پھر آپ انہیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ایسی صورت میں روحانی طور پر دیکھا جاتا ہے، اور روحانی طور پر جو اس کے موسٹ اپروپریٹ جو نام ہوتا ہے اس نام کے حساب سے، کیونکہ ناموں میں بھی کیفیات ہوتی ہیں. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نام جو ہیں اچھے، آسان، سادہ اور اسلامی ہونے چاہیے. اور اپنی ہستیوں اور بزرگوں کی نسبت سے نام ہونے چاہیے، کیونکہ جو بھی نام ہے اس کے اندر ایک روحانی قوت ہوتی ہے، ایک تاثیر ہوتی ہے. وہ تاثیر، وہ قوت انسان پر ہمیشہ اثر کرتی ہے. تو اس نام کے حساب سے بھی پرانے زمانے میں لوگ جو تھے ناموں کے حساب سے سٹونز اور ایشوز نکالتے تھے، اور علم العادات کے حساب سے بھی یہ زندگی کے بارے معاملات جو ہیں وہ نکالے جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہوتی ان کا نام ہوتا ہے، اور ان کے نام میں جو سب سے زیادہ بلائے جانے والا جو نام ہوتا ہے وہ زیادہ متحرک ہوتا ہے. باقی نام بھی لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ایکٹیو وہی نام ہوتا ہے جس سے اس کو بلایا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نام سے اس شخص کو بلایا جا رہا ہے اس نام کی روحانی قوت اس کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ ناموں کی کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے. جیسے آپ حسین نام رکھتے ہیں تو حسین پاک علیہ السلام کی روحانی تاثیر اس نام کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ اس نام کی جتنی بھی خوبیاں ہوتی ہیں، تو جس بندے کا جتنی بھی عظیم ہستی کے ساتھ نام کی نسبت ہو، اس بندے کو اپنے نام کی قدر کرنی چاہیے، اور اس نام کے وسیلے سے اپنے معاملات کو اچھا رکھنا چاہیے، اپنی سوچ کو اچھا رکھنا چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے نام بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو روحانی منفی قوتیں ہوتی ہیں وہ ان کی اقدار کو ختم کرتی ہیں. ان کے رشتوں میں بندشیں ہوتی ہیں، اور ان کے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سب سے جی ایک کالر کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میں جنرل ریڈنگ کرنا چاہتی ہوں. جنرل ریڈنگ کرانا چاہ رہی ہے، اپنا نام بتائیے. پورا نام نہیں بتانا چاہتی. پورا نام نہیں بتانا چاہتی، انیشل لیٹر بتا سکتی ہیں؟ ایس فار شوگر. ایس فار شوگر. ٹھیک ہے، ڈیٹ آف برتھ دے دیں. 7382. 7382. 7382 اور انیشل لیٹر اس کا ایس ہے. جنرل ریڈنگ کرانا چاہ رہی ہیں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مڈلسبرو سے. اور کہاں پہ پیدا ہوئی تھی آپ؟ پلیس آف برتھ؟ پاکستان. پاکستان کون سے شہر میں؟ جیلم. جیلم میں پیدا ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں جنرل ریڈنگ کے حوالے سے. یا اوکے. جی حسن رضا جی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اپنی والدہ کا انیشل بتا سکتی ہیں؟ پورا نام بتانا چاہیے. نہیں نہیں، انیشل بتا دیں. زیڈ. زیڈ. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ طبیعت کے لحاظ سے بہت زیادہ حساس ہیں، یعنی بڑی نازک مزاج ہیں. اور دوسری بات جو ہے کہ آپ بہت زیادہ تنہائی کی شکار ہیں. اچھا. تنہائی، اکیلا پن، کیونکہ آپ کی ڈومیسٹک لائف میں ہے نا، وہ آپ کو خوشی نہیں ملی آپ کو اپنے ہسبینڈ سے، اچھا. اور 1 سال سے آپ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں. جی. اور چونکہ آپ کا عدد جو ہے علم العداد کی روشنی میں 3 بنتا ہے. اچھا. یہ 3 کا عدد رکھنے والی جو خواتین ہوتی ہیں، یہ ان کے عدد کی پوزیشن اگر بس چارٹ میں اچھی نہ ہو تو ان کے جسم میں ہمیشہ سست روی رہتی ہے. اوکے. ویکنس آپ کو رہتی ہوگی، جسم میں سست روی رہتی ہوگی، جی. جیسے کہ انرجی کم ہے. ایسا ہی ہے. انرجی جیسے آپ کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جیسے میرے جسم میں جو انرجی قوت جو ہے وہ کم ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہسبینڈ کے معاملات ہیں یہ کبھی بھی صحیح نہیں رہے ہیں. اوکے. اور آپ کے لیے جو سورہ پاک جو میں تجویز کرتا ہوں قرآن پاک سے، اچھا. ٹھیک ہے، وہ ہے سورہ قمر. سورت قمر. سورہ قمر. اچھا. ٹھیک ہے. یہ سورہ قمر جو ہے یہ آپ 3 مرتبہ صبح بعد از نماز پڑھتی ہیں آپ؟ ویسے تو نہیں پڑھتی، پڑھ لوں گی. نہیں نہیں، پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے اور نماز سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. بہرحال آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے گھر کے معاملات میں، جی تو پریشان. ان کی پریشانی جو ہے یہ آپ کو خاندانی طور پر کچھ آپ کے ساتھ اثرات ہیں. آپ کو خواب بھی جو جب آپ سوتی ہیں نیند میں آپ کو بہت ساری ہوائی مخلوق، فضائی مخلوق جو ہے مختلف اشکال میں رشتہ داروں کی شکلوں میں بھی آتی ہوں گی. جی آتی ہیں. ہاں، اس طرح کی پرابلمز جو ہیں نا جن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کی ذہنی آپس میں جو ہے نا میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، اور یہ منفی روحانی قوتیں جو ہیں یہ اثر انداز ہو رہی ہیں. اوکے. کتنے سال ہوئے شادی کو؟ 11 سال ہو گئے. 11 سال. جی. ٹھیک ہے. تو آپ کے میں 3 اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی، کتنے بچے؟ 3 ہیں. 3 ہیں جی. اچھا. اور بیٹے؟ ایک بیٹا، 2 لڑکی ہیں. اچھا اچھا اچھا. جی، بچوں کے بارے میں کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ ان کے فیوچر کے بارے میں. نام بتائیے. ایس. ایس اور ڈیٹ آف برتھ؟ 2203. 2203. جی. ٹھیک ہے. کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں یہ؟ کہاں سے پیدا ہوئے؟ بریڈ فورڈ میں پیدا ہوئے. بریڈ فورڈ میں پیدا جی ہوئے جی. ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں بھی آپ جنرل یہ اسٹڈی سب سے وغیرہ کے بڑا بارے بچہ ہے؟ جی. بچی ہے. یہ بیٹی ہے نا؟ جی. اچھا. اس کا بھی خاص خیال رکھیں بچی کا. اس کا عدد چونکہ 2 بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کا جو چلے میں نے آپ کی بچی کا بتا دیتا ہوں. اچھا، یہ بچی جو ہے نا یہ بڑی مزاج کی جو ہے نا بڑی اچھی ہے. اچھا. بہت اچھی عادت کی آپ بچی ہے، دوسروں کے کام آنے والی، ہمیشہ آپ کی فرما برداری میں رہتی ہوگی. جی. ٹھیک ہے نا، جو آپ کہتی ہیں کہنا مانتی ہوگی. لیکن بعض اوقات اس کے اندر طبیعت میں جو چونکہ غیر مستقل مزاج ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے نا کچھ کیفیات کا اثر ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ ایسا کریں، آئل اور پانی رکھ لیں، میں پڑھ دیتا ہوں. 2 منٹ. اکثر میں اپنے پروگرام میں اپنے سننے والوں کو یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو اس میں پہلے سے ہی آئل اور پانی رکھ لیا کریں، کیونکہ یہ رکھ لیا روحانی. بھائی جان. جی ہاں، آنکھیں بند کر کے آپ یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحیمو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ رہی ہیں آپ؟ جی آپ آ رہی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. جی
آنکھیں کھول لیں کھول لیے. جی